السلام علیکم۔ امید اللہ پاک سے ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ناظرین و حاضرین، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آرٹیکل نمبر 6 اور آرٹیکل نمبر 7 کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو ہماری کاوشوں کا صلہ دینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ ناظرین کو پتہ ہے کہ جو ہے مانیٹرنگ اینڈ انٹیلیجنس مانیٹرنگ آفیسر کی جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹ کا بھی وہ اناؤنس ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس سے کوئی 3-4 دن رہتے ہیں۔ 18 تاریخ سے یا 17 تاریخ سے یہ ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور میں جلدی یہ جو سم اپ کرنے کی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل نمبر 6 اور آرٹیکل نمبر 7۔ یہ ہم یوزولی سنتے آ رہے ہیں، زیادہ تر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 780A لگا دیا گیا ہے۔ یہ 780A آرٹیکل نمبر 7 اور آرٹیکل نمبر 6 یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے اس جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے۔ اس میں آرٹیکل نمبر 6 میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کو جو ڈیفینیشن ہے کہ کون سے ایکٹ جو ہیں، کون سے جو افعال ہیں ان کو دہشت گردی شمار کیا جاتا ہے یا دہشت گردی سمجھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آرٹیکل نمبر 6 میں بیان کی گئی ہیں۔ اور آرٹیکل نمبر 7 میں جو جرائم آرٹیکل نمبر 6 میں بیان کی گئی ہیں، آرٹیکل نمبر 7 میں ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ جو آرٹیکل نمبر 6 میں جو جو جرائم بیان کی گئی ہیں اور آرٹیکل نمبر 7 میں جو ان کی سزائیں ہیں ان کو آپ کے ساتھ سمپلی میں آج شیئر کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ جو جرائم ہیں ان کو مختلف کیٹیگری میں، یہ 1 2 3 4 5 کیٹیگری میں ہم ان کو کیا کریں کلاسیفائی کریں گے، اور ہر کلاس کی یہ جو ہے اس میں جو جرائم ہے اور ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو کلاس ہے، سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے اس میں کوئی بھی ایسی جرائم جس کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، یعنی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے، اور ہائی جیکنگ کسی جہاز کی اگر آپ ہائی جیک کرتے ہیں، ہاسٹیج ٹیکنگ اینڈ کڈنیپنگ فار رینسم، یہ پہلا کیٹیگری ہے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ڈیتھ سینٹنس یا لائف امپریزنمنٹ اینڈ فائن۔ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے یا جہاز کو کیا کیا جاتا ہے، ہائی جیک کیا جاتا ہے، ہاسٹیج ٹیکنگ یعنی کسی کو یرغمال بنایا جاتا ہے، اور کڈنیپنگ فار رینسم کی اغوا برائے تاوان کا کوئی ان میں سے کوئی بھی جرم اگر کرتا ہے تو اس کو یا تو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید ہوگی اور فائن جرمانے کے ساتھ۔ یہ ہمارا پہلا کیٹیگری ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی کڈنیپنگ کرتا ہے فار رینسم تو اس کی سزا موت ہے، اور لائف امپریزنمنٹ یا اس کے ساتھ آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ڈیتھ سینٹنس کے ساتھ فائن بھی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں ہمارے پاس جو جرائم آتے ہیں وہ ہیں ایکسپلوزیو کے حوالے سے۔ اگر کوئی بندہ ایکسپلوزیو کہیں جگہ پہ نصب کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے کسی کی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی بھی سزا ہے سزائے موت، یعنی کم سے کم جو اس کی سزا ہوگی وہ 14 سال ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی سزا ہوگی وہ عمر قید ہوگی۔ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی ایکسپلوزیو کے پھٹنے کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جو پہلے کیٹیگری میں بیان کی گئی ہے پنشمنٹ کیا ہے اس کی؟ ڈیتھ سینٹنس یا لائف امپریزنمنٹ ہے۔ لیکن اگر کسی کی جان چلی نہیں جاتی ہے، جو دوسرا جو کیٹیگری ہے اس میں یا وقت سے پہلے جو بم پھٹنے سے پہلے اس کو اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا ہے
14 سال، کم سے کم سزا 14 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی سزا ہے عمر قید ہے۔ تیسری کیٹیگری ہمارے پاس جو آتا ہے لائکلی ٹو کاز ڈیتھ، اچھا ود آؤٹ ہارٹ، یا گریویس باڈیلی انجری ہوتی ہے یا گریویس ڈیمیج ٹو پراپرٹی ہوتی ہے۔ اگر کہ آپ یہ سمجھے کہ جان جا سکتی تھی، مثلاً اگر کوئی ایسا ایکٹ یا کوئی ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی تھی، یا کسی کو مطلب ہے جو ہیویلی بڑی انجری اگر کسی کو آ جاتی ہے، کسی کو شدید نقصان پہنچتا ہے یا ضرر پہنچتا ہے، تو اس کی سزا ہے کم سے کم جو سزا ہے وہ 10 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی ہے عمر قید ہے۔ چوتھا جو ہے ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے اس میں مذہبی جلسے پر فائرنگ ہے اور جو ہے پولیس کے خلاف جو کیا ہے مزاحمت ہے یا پولیس کے خلاف وائلنس ہے، یہ چوتھی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کی سزا کیا ہے، کم سے کم 2 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 سال یا عمر قید ہے۔ اگر کوئی بندہ مذہبی جلسے کے اوپر یا مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ فائرنگ کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے 2 سال ہے اور 5 سال زیادہ سے زیادہ اس کی سزا ہے کم سے کم 2 سال ہے۔ اب لاسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آتا ہے ریلیجیس ہیٹریٹ، یعنی مذہبی نفرت یا منافرت یا سیکٹیرین یا ایتھنک ہیٹریٹ، یا اور کیا ہے ٹیکنگ ہے لا انٹو ہینڈ، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ یہ ایسے جرائم ہیں جو آرٹیکل نمبر 6 یا سیکشن 6 آف ATA میں بیان کی گئی ہیں، اور کیا ہے ان کی جو ہے سزا ہے وہ 2 سال ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 6 اور آرٹیکل نمبر 7 کو ہم نے آپ کے ساتھ سم اپ کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 8، اس میں فرقہ وارانہ نفرت کو بڑھاوا دینا یا جو فرقہ وارانہ تعصب ہے اس کو بڑھاوا دینے کے بارے میں ہے، یا کوئی ایسا پمفلٹ یا کوئی ایسا جو ہے ریکارڈنگ ویژول امیجز یا کوئی ایسی کسی کو دھمکی دینا یا کسی خاص سیکٹ یا فرقے کو دھمکی دینا یا اس کی بے عزتی کرنا یا ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا جو کیا ہے گستاخانہ ہو، تو یہ آرٹیکل نمبر 8 میں ہے۔ اور آرٹیکل نمبر 9 میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اگر کوئی وہ جرائم جو آرٹیکل نمبر 8 میں بیان کی گئی ہیں کہ مذہبی منافرت یا فرقہ وارانہ جو ہے اس میں اگر کوئی بندہ ملوث ہوتا ہے تو آرٹیکل نمبر 9 میں اس کی سزا کیا ہے 5 سال بیان کی گئی ہے ود فائن، اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ تو آرٹیکل نمبر 10 ہمارے پاس ہے پاور ٹو انٹر آ سرچ، یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یا پولیس ہو گیا ہے تو اس کے پاس جو اختیار ہے کسی جگہ پہ داخل ہونا اور سرچ کرنا، تو یہ آرٹیکل نمبر 10 میں بیان کی گئی ہیں۔ اور آرٹیکل نمبر 11 جو ہے یہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس میں فور فیچر ہے، یعنی مال ضبط کرنا، ایسی جو کوئی چیز اگر اس کو مل جاتی ہے جو کیا ہے فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں یا فرقہ واریت میں ملوث ہے، ایسے کوئی مواد اگر ان کو مل جاتی ہے تو اس کی جو فور فیچر ہے ضبطگی کا جو اختیار ہے وہ آرٹیکل نمبر 11 میں اس کو دی گئی ہے۔ اب آرٹیکل نمبر 11A کیا ہے، آرگنائزیشن کنسرن ان ٹیررزم، وہ ادارے یا وہ آرگنائزیشن یا وہ جماعتیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ آرٹیکل نمبر 11A میں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہے، وہ جماعتیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، کمٹس اور پارٹیسپیٹ ان ایکٹ آف ٹیررزم، جو کیا ہے ٹیررزم دہشت گردی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، پریپیئر فار ٹیررزم، جو دہشت گردی کیا ہے دہشت گردی کی تیاری کرتے ہیں یا دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں یا انکوریج ٹیررزم، کیا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو یہ 11A میں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا 11A میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کہ اگر ایک جماعت ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اب 11B میں کیا ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو پرسکرپشن آف آرگنائزیشن یا وہ جماعتیں جو دہشت گردی میں ملوث ہے ان کو کیا قلعدم قرار
دیے جانے کا جو ہے وہ سارا کچھ 11B میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ شیڈیول نمبر 1 میں جو آخر میں آپ کے پاس جو شیڈیول ہیں کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، وہ تنظیمیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کو شیڈیول A میں ڈالا جائے گا، اور 11B کے تحت ان کو کیا کیا جائے گا، کالعدم قرار دیا جائے گا۔ تو وہ کون سی جماعتوں کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے گا، تو اس میں ہے ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو کنسرن ان ٹیررزم جو دہشت گردی میں ملوث ہے، اونڈ اور کنٹرول ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی این انڈیویجول اور آرگنائزیشن پرسکرائبڈ انڈر دس ایکٹ، ایسے تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا جو اس ایکٹ کے اندر ان کو کیا کیا گیا ہے، پرسکرائب کیا گیا ہے، ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، یا ایسی جماعتیں جو دہشت گردی ملوث ہیں، دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کی فنڈنگ کرتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس جماعت کو 11B کے تحت کیا کیا جائے گا، پرسکرائب کیا جائے گا، یعنی کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد 11B یہ ہو گیا۔ 11C میں کیا ہے، رائٹ آف ریویو۔ اگر آپ نے کسی تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے تو اس کے پاس کیا ہے، اب ہے اگر وہ اپیل میں جاتا ہے تو اس کو جو ہے کمیٹی کے سامنے یہ پیش ہوگی، تو اس کو ریویو کیا جائے گا، اس کمیٹی کے اندر اس کو ریویو کیا جائے گا کہ آیا ہم نے اس جماعت کو ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، کیا یہ واقعی ٹیررزم میں ملوث ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا، ریویو کیا جائے گا۔ اور 11C میں رائٹ آف ریویو، 11C میں کیا ہے، اس کو پرسکرپشن ریویو کمیٹی، اس میں کیا ہوگا، جوائنٹ سیکرٹری ہوگا فیڈرل گورنمنٹ سے، اور چیئرمین ہوگا اس کا جو ہے ناٹ بلو دا رینک آف جوائنٹ سیکرٹری، جو اس پرسکرپشن ریویو کمیٹی کا جو چیئرمین ہوگا وہ جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے 11D میں آبزرویشن آرڈر۔ ایسا ہے وہ جماعتیں جن کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، تو the organization may be kept under observation if the name of the organization is listed the second schedule by order of the federal government۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر سے ان کو سیکنڈ شیڈیول میں اگر ان کو کیا لسٹڈ کیا جائے گا تو ان کو انڈر آبزرویشن یعنی ان کی نگرانی میں رکھا جائے گا، تو یہ 11D میں ہے۔ 11E میں ہے measures to be taken against proscribed organization۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ 11E میں وہ تمام جو ہے میجرز بیان کی گئی ہیں جو ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، اگر آپ نے کسی تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا تو آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیں گے، کیا کیا اقدامات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہے کہ اس جو تنظیم ہے کالعدم تنظیم، اس کے جو تمام لٹریچر، پوسٹرز، بینر، پرنٹڈ اینڈ الیکٹرانک، ڈیجیٹل، any other kind of material which has been used by the proscribed organization will be seized۔ ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، ان کو سیز کیا جائے گا، ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے گا۔ پبلیکیشن، پرنٹنگ اور ڈسیمینیشن آف اینی پریس اسٹیٹمنٹ، کسی قسم کی بھی وہ اپنی نشر و اشاعت نہیں کر پائیں گے، ان کو کیا کیا جائے گا، وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو اپنے کنٹرول میں لیں گے۔ یہ ہو گیا 11E۔ اچھا، 11EE میں کیا ہے، پرسکرپشن آف پرسن۔ آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پرسکرپشن آف آرگنائزیشن 11E میں ہے، آرگنائزیشن کی جو پرسکرپشن ہے کالعدم قرار دینا وہ 11E میں ہے۔ 11EE میں ہے پرسکرپشن آف دا پرسن، کہ آپ اس آدمی کو یا ایک شخص کو کالعدم قرار دینے کا جو سارا جو پروسیجر ہے وہ 11EE میں بیان کی گئی ہے، کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ اس کی جو ہے تعلق ہے، کوئی ایسی جماعت وہ چلا رہا ہے یا اس کی معاونت کر رہا ہے، وہ جو 11A کے تحت ان کو اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو اس شخص کو 11EE کے تحت آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا فیڈرل گورنمنٹ ول پرسکرائب دا پرسن انڈر 11EE۔ اچھا، 11EE کے بعد ہے 11EE۔ 11EE
اچھا، یہ اس میں ہے جو پاور دیا گیا ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ٹو اریسٹ دی ڈیٹین اینڈ سسپیکٹڈ پرسن، ایک حراست میں رکھنا ایسے شخص کو جس کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شک ہے کہ یہ کسی ایسے کیا ہیں ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو کیا ہیں دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں یا پھر قواریت کو یہ آگے پھیلاتے ہیں۔ تو اچھا، اب کیا ہے 11 4 بار جو ہے تو پریونشن ڈیٹینشن فار انکوائری، یہ اتنا امپورٹنٹ سیکشن نہیں ہے لیکن بس اس کو شارٹلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سیکشن کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر کسی کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان کو اگر شک ہے کسی شخص کے اوپر کہ دہشت گردی میں ملوث ہوگا تو اس کو اپنے کیا کریں گے، اپنے ساتھ ان کو رکھیں گے اور انکوائری اس کی کریں گے کہ یہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے یا نہیں ہے۔ 11(5)(e) یعنی 11(e) پروویژن آف ڈسپوزل آف پراپرٹی، اگر ایسی پراپرٹی ہے جو کیا ہے آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اس بات کی کیا ہے کافی ثبوت یا ان کو یقین ہے کہ جو پراپرٹی ہے دہشت گردی میں انوالو، یا انویسٹیگیشن اگر آپ کسی کیس کی کریں گے تو یہ جو پراپرٹی ہے اس کی کیا ہے اس کا جو رول ہوگا اس کیس میں ہوگا تو اس کو ڈسپوز آف کرنے سے روک سکتی ہے اس شخص کو جس کے انڈر یہ کیا ہے پراپرٹی ہے۔ 11(f) میں کیا ہے، ممبرشپ سپورٹ اے میٹنگ ریلیٹنگ ٹو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن۔ 11(f) میں person is guilty of an offense belongs to profess to belong a prescribed organization۔ اچھا، یہ کیا ہے، کوئی شخص اگر ایسی تنظیم یا پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ 11(f) میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کس طرح سپورٹ کرے گا، یا وہ فائنینشلی کرے گا یا مورلی کرے گا یا کسی تقاریر کے ذریعے کرے گا۔ اگر اس 11(f) میں جو کسی جرائم کا اگر کوئی شخص مرتکب ہوتا ہے تو اس کو کیا ہوگا، 1 سال کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اگر وہ کسی تنظیم کے لیے کوئی جلسے کا انتظام کرتا ہے یا اس کو ایسے سپورٹ کرتا ہے یا تقریر کرتا ہے یا لوگوں کو اس کی طرح موٹیویٹ کرتا ہے تو اس کو 1 سال کی سزا دی جائے گی۔ 11(g) میں یونیفارم ہے، اگر کوئی شخص لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو ہے یونیفارم اگر پہنتا ہے تو اس کو کیا ہوگا، 5 سال کی سزا دی جائے گی۔ یہ آپ یاد رکھیں، 11(g) میں یونیفارم ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس کی ہے، اگر کوئی وردی پہنتا ہے تو اس کو 5 سال کی سزا دی جائے گی۔ 11(h) سے لے کر 11(k) کیا ہے، 11(k) تک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، ان کو ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے 11(h) سے لے کر 11(k) تک یہ کافی امپورٹنٹ جو ہے سیکشن ہے۔ 11(h) میں فنڈ ریزنگ ہے، ایسی تنظیم کے لیے جو پرسکرائبڈ ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ 11(h) کے تحت ہے۔ اور 11(i) یوزز آف پوزیشن، اگر ایسی کوئی ہے یا پراپرٹی ہے یا منی ہے جو اس شخص کے انڈر ہے اور یہ شبہ ہے کہ یہ ٹیررزم میں ان کو استعمال کیا جائے گا تو یہ 11(i) میں ہے۔ 11(j) فنڈ ارینجمنٹس، کسی ایسی تنظیم کے لیے فنڈز کا انتظام کرنا یہ ہے۔ اور 11(k) میں ہے منی لانڈرنگ، یعنی باہر سے پیسہ کسی ملک میں لانا یا ملک سے پیسے باہر بھجوانا ٹیررزم کے مقاصد کے لیے، تو یہ 11(k) میں ہے۔ اب جو ہے 11(h) سے لے کر 11(k) تک جو ہے جرائم ہے، وہ کیا جرائم ہے، فنڈ ریزنگ ہے، پوزیشن آف منی اور پراپرٹی ہے اور منی لانڈرنگ ہے۔ ان کی جو ہے سزا کیا ہوگی، 5 سال not less than 5 years، 5 سال سے اس کی سزا کم نہیں ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی 5 سال سے 10 سال تک ان کی سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ آج ہمارا یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ٹیسٹ کے لیے آپ کو بیسٹ وشز میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔